ایک اور بہت ہی لطیف معنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذنب کا یہ بیان ایسا بیان فرمایا ہے جس کا آج کل کی سائنسی دریافتوں سے تعلق ہے۔ ایک موقع پر سیرت مہدی جلد 16 صفحہ 15 پر ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے اپنی تقریر میں فرمایا، میرے علم میں وہ تقریر نہیں کہ وہ کہاں اشتباہ ہوئی ہے، لیکن سورت مہدی میں حوالہ ہے تو ضرور ملفوظات میں یا کہیں اس کا ذکر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کا کثرت سے حکم آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے انسان کو گویا ایک ذنب یعنی دم لگ جاتی ہے جو کہ حیوانی عنصر ہے، اور یہ انسان کے لیے بدنما اور اس کی خوبصورتی کے لیے ناموزون ہے۔ اس واسطے حکم ہے کہ انسان بار بار یہ دعا مانگے اور استغفار کرے تاکہ اس حیوانی دم سے بچ کر اپنی انسانی خوبصورتی کو قائم رکھ سکے اور ایک مکرم انسان بنا رہے۔ جو لوگ ارتقاء کے مضمون سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارتقاء کے نظریہ کی تائید میں سائنسدانوں نے ایک بڑا اہم ثبوت یہ پیش کیا کہ انسان جب رحم مادر میں مختلف شکلیں بدلتا ہے تو اس کی ابتدائی سب شکلیں جب تک وہ انسانی شکل کے مقام تک نہیں پہنچ جاتا حیوانی شکلوں سے مشابہ ہوتی ہے، اور یہاں تک وہ مشابہت ہوتی ہے کہ ایک موقع پر باقاعدہ جس طرح بندر کی دم نکلی ہوتی ہے، بچے کی دم بھی آپ کو دکھائی دے سکتی ہے اگر آپ اس وقت ماں کا پیٹ چیر کر دیکھیں۔ آج کل جو آلے نکلائے ہیں ان کی روح سے اگر آپ ایکس ریز میں ہائی ریزولوشن کے ایکس ریز میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی ایک وقت میں بچے کی شکل جانور سے اس طرح مشابہ ہے کہ باقاعدہ اس کی دم نکلی ہوئی ہے، اور پھر جب وہ ترقی کرتا ہے تو دم غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عرفان عطا فرمایا کہ ذنب کے ان معنوں کی طرف توجہ ہوئی جو ظاہری معنی ہیں، یعنی دم۔ ذنب کا ایک ظاہری معنی دم ہے، تو آپ نے ان معنوں پر غور کر کے اس عظیم نقطے کو پا لیا۔ فرمایا کہ ذنب سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی حیوانی صفات کی طرف لوٹتا ہے تو وہ مکرم نہیں رہتا، وہ کمزوریاں جو خدا نے جھاڑ دی تھیں اس سے یا اس لائق بنا دیا تھا کہ وہ ان حیوانی کمزوریوں سے نکل کر ایک کامل اور خوبصورت انسان کے طور پر ظاہر ہو، وہ کمزوریاں اس کے اندر اس دم کی طرح ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لفظ ذنب ایک داغ کے معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ تو ان معنوں میں جب خدا تعالیٰ کے عارف باللہ اور مقدس لوگ استغفار کرتے ہیں تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اے خدا ہمیں ہر قسم کی ایسی بشری کمزوریوں سے الگ رکھنا جن کے نتیجے میں تیرے حضور ہمیں کوئی بدزیبی نصیب ہو۔ تو جب اپنی آنکھ سے ہمیں دیکھے تو اس دم کے آثار کو پالے جو دم ہم ماضی میں چھوڑ آئے ہیں، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان دموں کو ماضی میں چھوڑ آئیں اور اب ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جب ہم ذنب کرتے ہیں تو دوبارہ ان دموں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ وہ دمیں اگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تبھی جو انسان بدنصیبی میں گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں ان کے متعلق خدا فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، اگر تم نے اصرار کرنا ہے ان گناہوں پر تو پھر تو تمہارے دمیں اگا ہی ہیں اب، اور اس کے نتیجے میں طبی سزا تمہاری یہ ہے کہ تم قردۃ خاسئین کی ادنا حالت کی طرف لوٹ جاؤ۔ اسفل سافلین میں بھی یہی مضمون ہے، قردۃ خاسئین میں بھی یہ مضمون ہے، اور شر من تحت عظیم السماء میں بھی یہی مضمون ہے کہ پھر یہاں ٹھہرتے نہیں ہیں وہ لوگ بلکہ بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ساری حیوانی کمزوریاں جن کو وہ اپنے طویل ماضی کے سفر میں پیچھے چھوڑ آئے تھے وہ دوبارہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روحانی لحاظ سے حیوان صفت ہوتے چلے جاتے ہیں۔